بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب اقتباس کامرانی کی جانب۔ سر میں جانا چاہتا ہوں۔ سر لیکچر دیتے دیتے یک دم رک گئے اور اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سر میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ سر نے ایک استہزائیہ نگاہ اس کے وجود پہ ڈالی اور ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور بولے، تمہارے لیے کوئی اور نہیں آئے گا یہاں لیکچر دینے؟ کوئی بات نہیں سر، میں نوٹس لے لوں گا۔ وہ بہت آرام سے بولا۔ نوٹس لے لوں گا؟ سر نے مذاق اڑایا۔ میرا لیکچر، میرے الفاظ، یہ کلاس کا ماحول کہاں سے لوگے؟ میرا لیکچر ختم ہونے دو، پھر جتنی نمازیں پڑھنی ہو پڑھتے رہنا، ساری رات پڑھنا، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ کلاس فیلوز کی دبی دبی ہنسی ابھرنے لگی۔ سر مجھے جانا ہے، ہمارے لیے نمازوں کو مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ حذیفہ کا لہجہ قطعی تھا۔ گیٹ آؤٹ! سر یکدم چیخے۔ شکریہ سر۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ کسی مشین کی مانند حذیفہ چل پڑا اور کلاس سے نکل گیا۔ کلاس کو سانپ سونگھ گیا۔ مولوی کہیں کا، نہ جانے کہاں سے اٹھاتے ہیں، اتنا ہی شوق ہے نمازوں کا تو یہاں کیا لینے آتا ہے؟ اسٹوپڈ کہیں کا۔ سر اس کے جانے کے بعد بڑبڑاتے رہے۔ میم میں جا سکتی ہوں؟ واٹ؟ میم کین آئی لیو دا کلاس؟ یس بٹ وائی؟ میم نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میم مجھے نماز پڑھنی ہے، یمنا نے متانت سے کہا۔ میم نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور بولیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھ لینا، یہ لیکچر بعد میں کون سمجھائے گا تمہیں؟ میم مجھے بس 5 منٹ چاہیے۔ اوکے لیو دا کلاس، میم نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا اور تیوری چڑھا کر بورڈ کی جانب مڑ گئیں۔ اگلا دن، کشادہ پیشانی، چوڑا چہرہ، چمکتی آنکھیں، گھنی داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر شلوار۔ اس وجود کو پرنسپل صاحب کچھ دن قبل بھی دیکھ چکے تھے۔ آج یہ وجود پھر سے ان کے روبرو بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، اکیڈمی کے پرنسپل گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ میرا حسن ظن تھا کہ اگر طلباء نماز کے لیے جانا چاہیں تو انہیں بصر و چشم اجازت دی جاتی ہوگی، مگر یہاں معاملہ خاصا مختلف تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پرنسپل صاحب نے گلاس میں پانی انڈیلا۔ میرے 2 بچے یہاں پڑھتے ہیں، انہیں بوقت نماز کلاس سے جانے کی اجازت دیجیے، انہیں روکا نہ جائے۔ دیکھیے مولانا، پرنسپل صاحب نے پانی کا گھونٹ بھرا، استاد کا لیکچر بڑا اہم ہوتا ہے، بچے کا حرج ہوگا، وہ اسے پورا نہیں کر سکیں گا۔ انہوں نے نہایت تحمل سے مولانا کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ استاد کا لیکچر نہایت اہم ہوتا ہے، اسی لیے اسے اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے۔ مولانا بولے، مگر نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے اور مقررہ وقت پر فرض ہوتی ہے، اور نمازوں کو ضائع کرنے کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اسٹڈیز کا نقصان کون پورا کرے گا؟ اب پرنسپل صاحب کی پیشانی پر بھی شکن ابھر آئی تھی۔ وہ رب العزت پورا کرا دے گا، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ مولانا کا لہجہ یقین سے بھرپور تھا۔ ٹھیک ہے جناب۔ پرنسپل صاحب اب انہیں باہر کی راہ دکھا رہے تھے۔ یمنا کلاس سے اکیلی ہی نکلی تھی اور حذیفہ بھی روزانہ اکیلا اٹھتا اور فلاح کی پکار پر لبیک کہتا۔ ابتدا میں سب حیران ہوتے تھے، پھر جیسے یہ معمول بن گیا۔ 9ویں کلاس کا رزلٹ آیا، جہاں یمنا ٹاپ کر گئی وہاں حذیفہ بھی فرسٹ آیا۔ ایک دھوم مچ گئی۔ آج سب بچھے چلے جا رہے تھے، سب اس کے آگے پیچھے تھے۔ اکیڈمی کی آیا جی نہایت مسرت سے بولیں، یمنا بیٹا تم روزانہ نماز کے لیے اوپر جاتی تھی، آج اللہ نے تمہیں سب سے اوپر کر دیا ہے۔ جانے کیا ہوا، اب حذیفہ نماز کے لیے تنہا نہیں ہوتا، ایک جمع غفیر اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ سر کو بریک دینا پڑتی ہے، لڑکے مسجد میں چلے جاتے۔ سر نے چٹائی منگوا لی اور کہا، یہیں جماعت کروا لیا کرو۔ نتیجتاً وہ اکیڈمی جہاں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، آج وہاں اذان گونجتی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا۔ حذیفہ ڈاکٹر بن گیا، یمنا گولڈ میڈلسٹ بن گئی۔ وہی اکیڈمی، وہی لوگ۔ اکیڈمی کا نام
روشن ہو چکا۔ بڑے بڑے بینرز لگ رہے تھے، داخلوں میں حیرت انگیز اضافہ ہونے لگا تھا۔ آج اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقاریب ہو رہی تھیں اور لوگ جان رہے تھے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے وہ عظیم کامیابی پاتا ہے۔ حقیقی عزت اس کے لیے ہوتی ہے جو دین کو اول ترجیح پہ رکھتا ہے، جو اللہ کی پہلی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اللہ بھی اسے اول کر دیتا ہے۔ واقعہ جزوی ترامیم کے علاوہ مبنی بر حقیقت ہے۔ 2015 کی پنجاب کی ٹاپر کو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اقتباس پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہما شاہد۔